اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار من الایام یوم الجمعہ کہ پروردگار عالم نے دنوں میں سے جمعے کے دن کا انتخاب کیا، ومن الشہور شہر رمضان، اور اپنے مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان کو منتخب کیا، ومن اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے۔ یعنی دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اور مہینوں میں ماہ مبارک رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر جو ہے وہ سب سے بہترین رات ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ القدر غفر اللہ کمثل ما غفر فی رجب و شعبان و شہر رمضان، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس رات میں اتنے بندوں کو بخشتا ہے جتنے بندوں کو پروردگار عالم نے ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوتا ہے۔ تو اس ایک رات میں اتنے افراد کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خاص اعمال ہیں کہ کچھ اعمال جو ان 3 راتوں میں مشترک ہیں، جس میں غسل کرنا اور 2 رکعت نماز کہ جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اور زیارت عاشورہ کا پڑھنا اور استغفار کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید کو کھول کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور ایک جو توسل کیا جاتا ہے قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ کر۔ تو اس رات کے اپنے مخصوص اعمال ہیں کہ اس رات جب رات شروع ہو، یعنی مغرب سے پہلے مغرب کے وقت غسل کرنا، اور ایک آخر شب میں یعنی جب طلوع فجر ہو رہی ہو اس وقت غسل مستحب ہے۔ تو اس رات میں 2 غسل مستحب ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس رات میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی ان لیالی قدر میں، تو امام فرماتے ہیں واللہ یا ابا محمد من اہل الجنہ لا استثنی فیہ ابدا، کہ اپنے راوی اپنے جو ان کے صحابی تھے ابو بصیر، ان سے مخاطب ہو کے امام فرماتے ہیں کہ اے ابا محمد، جو اس رات میں سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کرے گا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو ان 2 صورتوں کے مطالب بہت عالی ہیں، جس کی وجہ سے ان صورتوں کا بہت زیادہ مقام ہے، اور پروردگار عالم کے نزدیک ان کی بہت زیادہ منزلت ہے۔ اور اس رات کے اندر سورہ دخان کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشیعہ خاصموا بحامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، اے شیعو تم اس سورہ حامیم کے ذریعے دشمنوں سے مناظرہ کرو، مخاصمہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةٌ بَعْدَ رسول اللہ، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ کے رسول کے بعد ان کے بنائے ہوئے جو ولاۃ امر تھے ان کے بارے میں خاص ہے۔ تو اس صورت کی تلاوت مستحب ہے آج کی رات۔ اور سورہ انا انزلنا، اس کو روایت میں ہے کہ جو شخص 1000 دفعہ اس رات میں پڑھے گا تو جب وہ
صبح اٹھے گا تو پروردگار عالم اس کو یقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز کرے گا، اور خصوصاً اس کو کس چیز میں یقین ہوگا؟ محمد و آل محمد کی ولایت جو ہے اس کا اسے شدید یقین ہوگا۔ اور مولا کائنات جب بھی اپنے کسی شیعہ کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے رحم اللہ من قرأ انا انزلناہ، کہ اللہ رحمت کرے اس شخص پر کہ جو زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رات کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جنہیں اس رات میں اپنی جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔